الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شغر۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس مختصر بیان میں میں اپنے دل کی دھڑکن، اپنے ضمیر کی آواز اور اپنے قلب کے داعیے کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے جذبات پر قابو پا کر سنجیدگی کے ساتھ کچھ کہنا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی نیت سے میری گزارشات پر غور فرمائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، آج کل پوری دنیا الگ الگ خطوں میں بٹی ہوئی ہے، الگ الگ نسب، جدا جدا رنگ و نسل۔ کوئی کسی خطے کی پوجا کرتا ہے تو کوئی کسی دیوی کا پرستار ہے، کوئی سورج کو مانتا ہے تو کوئی چاند کے آگے اپنی پیشانی جھکاتا ہے۔ کہیں رنگ و نسل پر جھگڑے ہیں اور کہیں قبیلے کی بات پر جنگ اور خونریزی کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر کہ وہ قوم جس کا خدا ایک، جس کا قرآن ایک، جس کا نبی ایک، جس کا حرم ایک، جس کا قبلہ ایک، جن کا نفع نقصان ایک، مذہب اور شریعت کی بنیاد متحد، جن کے رہنے سہنے کے اطوار متفق، جس کی حقیقت اور ماہیت میں یکسانیت، ایسی قوم، ایسے افراد اور ایسے دین کے ماننے والے حضرات بھی اس رنگ و نسل اور ذات پات کے دامے فریب میں پھنس گئے۔ ان کا بھی آپس میں اتحاد پارا ہو گیا، یہ بھی جاہلیت کے اس دور میں پہنچ گئے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ نفسانیت نے انہیں بھی اس عمیق غار میں ڈھکیل دیا جہاں سے 1400 برس پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر ایک اخوت اور مساوات کا درس دیا تھا۔ آج بھی وہی نقشہ ہے۔ ہمارے بہت سے زعماء، ہمارے قائدین ان نقشوں میں رنگ بروغن بھر رہے ہیں، اپنی منفعت اور قیادت کی خاطر پوری قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ سیدھے سادھے عوام اور بھولے بھالے انسانوں کے طرز زندگی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کے ایمان و ایقان کے گلے گلزار کو ویرانوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اس حرص و ہوس کے دور میں یہ انسانیت کے دشمن، یہ شرپسند عناصر حسد کی آگ بھڑکا کر اپنا الو سیدھا کرنے کی فکر میں لگے ہیں۔ انہیں اس کی فکر نہیں کہ مستقبل میں یہ قوم اس فکر کے نتیجے میں، اس سوچ کے نتیجے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، کتنے خطرات اسے گھیر لیں گے۔ فرقے بازی، تفرقے بازی اس قوم کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جہاں اس قوم کا اتحاد پارا ہوا، ملت کے افراد اس دام رقابت کا شکار ہو گئے، تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں کہ ہماری رہی سہی ساکھ بھی ختم ہو جائے گی۔ اقتدار کا تازیانہ جدھر ہمیں لے جائے گا، ہم بے چوں چرا چلے جائیں گے۔ ہمیں ملی تشخص تو دور کی بات ہے، اپنا تشخص برقرار رکھنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارا ترقی کرنا تو درکنار، اپنے وجود کے لیے بھی ہم ترسیں گے۔ اقبال مرحوم نے اس کا رونا رویا ہے، فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج اس مسلم قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ چند نام و نہاد قائدین نے اس اجتماعیت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ یہ امت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھری پڑی ہے۔ اپنی دکان چمکانے کی خاطر شیخ سید مرزا افغان ایرانی ترانی افغانی ہندوستانی کی ایسی خلیج پیدا کر دی ہے کہ جس کا پاٹنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔
قومیت کا بھوت دل و دماغ پر اس قدر چھا گیا ہے کہ دوسرے قبیلے کی بات تک سننا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ اس کی اصل کہاں تک درست ہے، اس میں کتنی صداقت و حقانیت ہے، آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں، قرآن و حدیث کے بیان سے اس جہالت سے پردہ اٹھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس قوم کو دعوت دی، تبلیغ کرتے رہے، حیرت کا مقام ہے 950 برس دعوت دی، آپ پر طعن و تشنیع کے تیر پھینکے گئے، بھپتیاں کسی گئیں، مذاق اڑایا گیا، لیکن آپ یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ آپ کی قوم کے کچھ سربراہ حضرات آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے نوح، آپ کے ماننے والے نیچے درجے کے لوگ ہیں اور کمینے ہیں، اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیجئے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اس پر فوراً وحی اترتی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، جو ایمان لے آئے ہیں وہ ان سے بہتر ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں، آپ ان کے کہنے سے یہ کام نہ کر ڈالیے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا ما انا بطارد المؤمنین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کفار کے ساتھ تھا، آپ نے اس سے کہا ہمارے ساتھ آ جائیے، اور رب العزت سے دعا فرمائی کہ میرا بیٹا کفار کے ساتھ ہے، آپ اسے بچا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ بڑائی اور شرافت کا دار و مدار حق تعالیٰ نے تقوی و اعمال صالحہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند معزز قسم کے حضرات تشریف فرما تھے، آپ انہیں تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ اسی درمیان حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور سلام عرض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کچھ ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ تبلیغ اسلام سے مشرف ہو جاتے، لیکن ان نابینا صحابی نے آ کر بات ادھوری کرا دی۔ اس پر فوراً وحی اترتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر اترتے ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی، کہ آپ تو شروع ہو گئے، آپ کے چہرے مبارک پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو گئے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ اپنی طلب میں کتنا سچا ہے، کتنا صادق ہے، آپ کا سمجھانا اس کے کام آ سکتا ہے، اور جنہیں آپ سمجھا رہے ہیں ان کے اتنا کام نہیں آ سکتا۔ جو آپ سے اعراض کرتا ہے آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ایمان نہ لائیں اور آپ کی باتیں نہ مانیں تو اس کا آپ پر کوئی الزام نہیں، اور جو سچے دل کے ارادے سے طلب صادق کے ساتھ دوڑ کر آپ کے پاس آتا ہے آپ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اس میں سخت تنبیہ ہے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوستوں، قرآن حکیم تو مساوات کا درس دینے کے لیے اتارا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑائی و عظمت کا معیار رنگ و نسل، ذات پات پر نہیں بلکہ تقوی و اعمال صالحہ پر رکھا ہے۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے میں قبیلے اور خاندان صرف تعارف اور شناخت کے لیے بنائے ہیں، تم میں باعزت وہ ہے جو تقوی میں زیادہ بڑھا ہوا ہو۔ اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے اور نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، تم سب کی خلقت آدم ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال و اعمال کے ذریعے بتا دیا اور نمونہ بن کر بھی دکھا دیا۔ اقبال مرحوم نے کیا خوب فرمایا ہے، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی
نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ اور مولانا حالی نے اسے بہت آسان لفظوں میں حقیقت کی زبانی کہا ہے کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کتنا شریعت کا پاس و لحاظ کیا ہے، ہمارا دین سے کتنا رابطہ ہے، ہمیں دین سے زیادہ محبت ہے یا قومیت سے؟ آج ہماری مسجدیں الگ الگ ہیں، دینی مراکز کو ہم نے الگ الگ عنوان دے رکھا ہے، مدارس ہماری قومیت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں خدا کی محبت کم، رنگ و نسل سے زیادہ محبت ہے، قومیت سے زیادہ تعلق ہے۔ اور یہ ذہن ذرا سوچئے کہ ہم اسلام کے قریب ہیں یا قومیت کے، اور یہ ذہن پیدا کردہ ان افراد کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو صرف اور صرف اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اخوت ایمانی پیدا کریں، بھائی چارگی پیدا کریں، اسلامی اصول پر ہم جان دے دیں، خدا کا بنایا ہوا قانون ہماری زندگی میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آج کے نام و نہاد قائدین کی باتوں پر ترجیح دیں۔ محترم سامعین اکرام، آج ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں، طرح طرح سے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس لیے ہمارا دینی و اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم رنگ و نسل کو چھوڑ کر، قبیلے کے بھید بھاؤ کو چھوڑ کر ایک ملت کے تابع دار ہو جائیں، اور جب بھی ہم سے کوئی پوچھے، کوئی معلوم کرے تمہارا تعلق کس سے ہے، تو ہم بیک زبان ہو کر کہیں اسلام، اسلام، دین اسلام، دین اسلام، اسی طرح 70 مرتبہ کہتے چلے جائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بلال حبشی کو آقا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ دوستوں، اسی طرح ہم ترقی کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کچھ مقام مل سکتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت ہماری جگہ کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے درمیان اخوت ایمانی پیدا فرمائیں، بھائی چارگی پیدا فرمائیں، آپس کے انتشار کو دور فرمائیں، اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔